بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رمضان کے روزے تو رکھتی ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتی، تو کیا میرا روزہ صحیح ہے؟ الحمدللہ، ترک نماز کے روزے قبول نہیں، بلکہ اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا، کیونکہ ترک نماز کرنا کفر ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک کفر اور بندے کے مابین حد فاصلہ نماز ترک کرنا ہے، اور اس لیے کہ بھی کافر کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ اس لیے دلیل فرمان باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر ان کا پروپیگنڈا کر دیا۔ اور ایک دوسرے مقام پر کچھ اس طرح فرمایا، یقیناً تیری طرح بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرح بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور یقیناً تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی عصر کی نماز ترک، اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ باطل عملہ کا معنی ہے کہ اس کے اعمال باطل ہوں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ترک نماز کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا، لہذا ترک نماز کو اس کا کوئی بھی عمل فائدہ نہیں دے گا، اور نہ ہی اس کا عمل اللہ تعالیٰ کی جانب اٹھایا جائے گا۔ حافظ ابن کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اس حدیث کے معنی کہتا ہے کہ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ترک نماز کرنے کی دو قسمیں ہیں: کلی طور پر نماز ترک کرنا اور بالکل کبھی نہ پڑھنا، اس وجہ سے اس کے سارے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ کسی معین نماز کو معین دن میں ترک کیا جائے تو اس سے اس دن کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا عمومی طور پر اعمال کا ضائع ہونا ترک عام کے مقابلے میں معین زیادہ ترک معین کے مقابلے میں ہے۔ ہم سوال کرنے والے کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرے اور اپنے کیے پر نادم ہو کر اس نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور غصے و سزا کا سراور۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا اور اس کے گناہ معاف کر دے، بلکہ وہ تو اپنے بندے کی توبہ سے بہت زیادہ پہلے خوش ہوتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے والوں کو خوشخبری سنائی کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے ایسے ہیں جیسے کوئی گناہ نہیں۔ علامہ ابانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابن ماجہ میں سے صحیح قرار دی، لہذا غسل اور نماز کی ادائیگی میں جلدی کرے تاکہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح جمع ہو سکے، اور توبہ کو مؤخر نہ کرے۔ وہ کہتی ہے، کل یا پرسوں توبہ کر لوں گی، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں کہ کب اور کہاں اس کی موت آ جائے۔ ندامت سے پہلے توبہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھ کو چبا چبا کر کہے گا کہ کاش کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی تھی، ہائے افسوس، کاش میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، اور اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچتی تھی۔ اور شیطان تو انسان کو وقت پر طاق دینے والا ہے۔